بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہر ایک کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے سے امریکی پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے سے متعلق ترجمان امریکہ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ سب کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کاروبار سے پہلے اس بات پر غور کریں۔ ایک سوال کے جواب میں میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ ہم اس پائپ لائن کو آگے بڑھانے کی حمایت نہیں کر سکتے۔ میتھیو ملر نے پاکستان میں چینی قافلے پر حملے کی مذمت بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جانوں کے ضیاع اور زخمی ہونے پر ہمیں گہرا رنج ہے۔ ہم حملے کے متاثرین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تخریب کاروں کے ہاتھوں پاکستانی عوام نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ پاکستان میں چینی شہری تخریب کار حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ میتھیو ملر کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کو تخریب کاری کی کارروائیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی حکومت نے ایران سے گیس خریداری کے معاملے پر دوستو اپنا موقف بیان کر دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایران سے گیس خریدیں گے تو ہم پر 5 طرح کی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ایران سے بات کی ہے کہ کوئی طریقہ ڈھونڈیں گے کہ ایران کی گیس لے پائیں اور پابندیاں بھی نہ لگ سکیں۔ ایران گیس پائپ لائن ہمارے بارڈر تک لا چکا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اب ایران بین الاقوامی معاہدے کے تحت ہمارے اوپر جرمانہ بھی ڈال سکتا ہے۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ ہر مشکل میں چائنا نے پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے۔ دشمن پاک چائنا دوستی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چینی باشندوں پر یہ افسوسناک حملہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج مکمل طور پر تخریب کاری کے خلاف جنگ میں جٹی ہوئی ہے۔ کل چائنا نے اپنا پیغام بھجوایا ہے اور یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ حکومت پاکستان تخریب کاری کی اس جنگ میں ان واقعات کے خلاف اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ JUI نے 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے اور اب آنے والے ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ JUI کا کوئی امیدوار ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گا۔ ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی اور جمہوری ریاست بنانے کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے۔ کارکن اللہ کریم سے مدد اور نصرت مانگیں اور ابھی سے محنت شروع کر دیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں بھی عوام کے حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا گیا، جبکہ 2024 کے الیکشن میں بھی عوام کے حق رائے دہی پر شب خون مارا گیا۔ فیصلہ کیا ہے کہ ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے اور انہیں مسترد کرتے ہیں۔ ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا، انہیں اعتماد میں لینا ہوگا۔ عوام کو ووٹ کے حق کے لیے متحد کرنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے انہیں اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو تحفظ دے سکیں۔ ہمارا موقف واضح ہے اور اس کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 25 اپریل کو بلوچستان سے تحریک کا آغاز کریں گے۔ اجتماعات کو عوامی اسمبلی کا نام دیتے ہیں۔ 25 اپریل کو پشین میں بڑا جلسہ کیا جائے گا۔ ملک بھر سے عوام شریک ہوں گے۔ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں تاکہ عوام کی صفوں کو متحد کیا جا سکے۔ جعلی صہیونی رجیم نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی مزاحمتی فورسز حماس کے ساتھ لڑائی میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران اسرائیل کے 31 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے روز شروع ہونے والے مزاحمتی آپریشن طوفان الاقصی کے بعد سے تاحال زخمی ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی کم از کم تعداد 3130 ہو چکی ہے۔ 1509 صہیونی فوجی غزہ پر زمینی حملے کے بعد زخمی ہوئے ہیں کہ جن میں سے 288 تاحال زیر علاج ہیں اور ان میں سے بھی 25 کی حالت نازک ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے والے بیان میں اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر کے بعد سے ہلاک ہونے والے اپنے فوجیوں کی کم از کم تعداد
596 بتائی تھی کہ جن میں سے 252 غزہ کے خلاف زمینی حملے کے دوران جہنم واصل ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے ہی ساتھیوں کی اندھادھند فائرنگ میں مارے جانے والے اپنے فوجیوں کی کم از کم تعداد 39 بتاتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ یہ تمام افراد غزہ کی پٹی میں پیش آنے والے فوجی حادثات میں مارے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی پر مبنی سلامتی کونسل کی قرارداد کی منظوری کے بعد اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے ایک ہی دن میں غزہ کے اندر 60 مقامات پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ روسی خبر ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ امریکی لڑاکا طیاروں نے مقامی وقت کے مطابق گزشتہ شب 1:49 پر شامی صوبے دیر الزور میں 10 مقامات پر بمباری کی ہے۔ شامی ایئر ڈیفنس نے میزائلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے متعدد حملہ آور میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا۔ عرب چینل المیادین نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس حملے میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے شمالی حصے کے قریب واقع کئی ایک غیر قانونی یہودی بستیوں میں آج صبح خطرے کے الارم بج اٹھے۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ خطرے کے یہ الارم شمالی غزہ سے داغے جانے والے متعدد راکٹوں کے باعث بج اٹھے تھے۔ غاصب صہیونی رجیم کی انسانیت سوز بمباری کے جواب میں انجام پانے والی فلسطینی مزاحمت کی اس راکٹ بازی میں غیر قانونی یہودی بستیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ غاصب صہیونی رجیم نے اعلان کر رکھا تھا کہ غزہ کے خلاف گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے جاری اس کی انسانیت سوز جنگ کا مقصد فلسطینی مزاحمت اور غزہ سے غیر قانونی یہودی بستیوں کی جانب راکٹ بازی کے سلسلے کا خاتمہ ہے، لیکن یہ راکٹ بازی ابھی تک نہیں رک سکی ہے۔ اسرائیل غزہ کو تباہ کرنے کے لیے 2 جوہری بمبوں کے برابر 25,000 ٹن بارود استعمال کر چکا ہے۔ یہ انکشاف اقوام متحدہ کی غزہ جنگ پر رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 30,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ 12,000 فلسطینی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے لاپتہ ہیں، جنہیں مردہ تصور کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں خوراک کی کمی اور غذائی قلت سے یومیہ 10 بچے مارے جا رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے کہ غزہ میں مارے جانے والے مرد حماس جنگجو تھے یا نہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو زخمی، ہزاروں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج کے بدترین تشدد کا بھی سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے ہسپتالوں، زرعی اراضی کو بری طرح تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ کے مکانات، ہاسپٹل، تعلیمی ادارے، ثقافتی مراکز بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما جو بائیڈن کے ٹرمپ کے ہاتھوں ہارنے سے بہت خوفزدہ ہیں۔ اوباما ذاتی طور پر مداخلت کر رہے ہیں تاکہ صدر جو بائیڈن کی مہم کو ٹرمپ کے ہاتھوں ممکنہ شکست سے بچایا جا سکے۔ جو انتخابات قریب آ رہے ہیں، صدر جو بائیڈن سابق صدر اوباما کے ساتھ مقابلے پر اور خاندان کے بارے میں بات کرنے کے لیے باقاعدگی سے کال کر رہے ہیں۔ مصروفیت کی یہ صدی صدر جو بائیڈن کے لیے اوباما کی حمایت کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ایک سینئر معاون نے مسٹر اوباما کی گہری تشویش کو بھی ظاہر کیا ہے۔ امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز کے مطابق مسٹر جو بائیڈن سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہار سکتے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس تحریک کے رہنما یحییٰ السنوار کو اسرائیلی قیدیوں کی بازیابی کے لیے مردہ یا زندہ ہر صورت میں حاصل کرنا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ سب کچھ السنوار سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یحییٰ السنوار وہی ہے جس نے اکتوبر میں حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ علاقائی صورتحال کو بڑھاوا دینے اور ہمارے اور دنیا کے باقی ممالک کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ پوری دنیا اور ہمارے خطے کو یہ جان لینا چاہیے کہ ذمہ داری صرف السنوار پر آتی ہے۔ یہ معاملہ کامیاب نہیں ہوگا اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔
دوستو، اس سے پہلے ایک امریکی رپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غزہ میں حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار اسرائیل کو رفح آپریشن میں گھسیٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کو رفح میں آپریشن میں گھسیٹ کر خود فتح یاب ہونا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ حماس کی سینئر قیادت نے ایک خدشے پر بات کی تھی کہ تحریک اپنے مضبوط ٹھکانوں پر حملے اور اپنے ارکان کی موت سے غزہ میں زمینی جنگ ہار سکتی ہے، لیکن السنوار کا کہنا تھا کہ حماس کو شکست نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ یحییٰ السنوار اب بھی جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس میں سرنگوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹس کے مطابق السنوار اپنے ارد گرد اسرائیلی قیدیوں کے درمیان ہے اور وہ انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ فرانس نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ غزہ کی مہم میں اسرائیلی فوج کی طرف سے استعمال ہونے والے گولہ بارود کے اجزاء فرانس نے فراہم کیے تھے۔ اسرائیل کو M-27 لنکس اور مشین گنوں کے لیے گولہ بارود کی بیلٹ میں رائفل کارتوس کو جوڑنے کے لیے استعمال ہونے والے دھاتی ٹکڑے فروخت کیے تھے، اور اس طرح کا گولہ بارود غزہ کی پٹی میں شہریوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف بائیں بازو کے کارکنان نے فرانس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کینیڈا کی مثال پر عمل کرے اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی تمام برآمدات بند کر دے۔ عدالتی مقدمات میں خفیہ اداروں کی مداخلت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو خط منظر عام پر آیا ہے، جس میں عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے کے معاملے پر جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ خط لکھنے والوں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز شامل ہیں۔ خط لکھنے والے جج صاحبان نے اپنے اوپر دباؤ کی کوششوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2023 اور 2024 میں لکھے خطوط بھی شامل کیے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس آج طلب کیا گیا تھا، جس میں سپریم کورٹ کے ججز شریک تھے۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا جائزہ لیا گیا تھا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر پاکستان بار کونسل نے بھی 5 اپریل کو ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا، جس میں پاکستان بار کونسل موجودہ صورتحال پر آئندہ کے لائحہ عمل کا فیصلہ کرے گی۔ باشام میں ہونے والے حملے کے حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ 12 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ فل پروف سیکیورٹی میں تھا۔ شانگلہ میں چینیوں کو لے جانے والے قافلے پر حملے کا مقدمہ درج کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے CTD کو مراسلہ بھیج دیا گیا۔ 12 گاڑیوں پر مشتمل چائنیز کا فل پروف سیکیورٹی میں اسلام آباد سے داسو ڈیم کوستان قافلہ جا رہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر خان کا کہنا ہے کہ ججز کے خط کے بعد عمران خان کے خلاف فیصلوں کی قانونی حیثیت ختم ہو چکی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا۔ جج صاحبان نے پہلی بار ایسا خط لکھا ہے۔ گوہر خان کا مزید کہنا تھا کہ جج صاحبان کو دباؤ میں لایا گیا۔ مداخلت کا مقصد من پسند فیصلے کروانا تھا۔ جج صاحبان کی برداشت ختم ہو چکی ہے، پوری قوم ججز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں توشہ خانہ کیس بھی شامل ہے۔ توشہ خانہ کیس میں سیشن جج پر دباؤ ڈالا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز دباؤ سے متاثر ہوئے، جبکہ ماتحت عدالتیں بھی متاثر ہوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ PDM حکومت نے محدود وقت میں عمران خان پر 200 کیسز بنوائے، جبکہ عمران خان کو بھی کسی کیس میں فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ اس خط کے بعد عمران خان کے خلاف دیے گئے فیصلوں کی قانونی حیثیت ختم ہو چکی۔ سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے پر آج ہی لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔
عمر ایوب خان کا بھی کہنا تھا کہ کل 6 ججز نے جو لیٹر لکھا وہ موجودہ سسٹم کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ خط میں واضح لکھا ہے کہ اس پورے معاملے میں ایک شخص مطلوب قیدی نمبر 804 تھا۔ سعودی عرب میں ایک سال میں میاں بیوی کی علیحدگی کے واقعہ سے کم و بیش 3.5 ارب ریال سے زیادہ کا مالی نقصان ہوا ہے۔ سعودی عرب میں شادیوں کی ناکامی کی شرح بھی خوفناک اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور ہر 10 میں سے 3 شادیوں کا انجام علیحدگی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ خلیجی عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب میں طلاق کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ ملک میں ہر 1 گھنٹے میں طلاق کے 7 واقعات ریکارڈ پر آ رہے ہیں۔ اس طرح ہر روز 168 جوڑے الگ ہوتے ہیں اور اگر اسے سالانہ بنیادوں پر دیکھا جائے تو یہ 61,320 بنتا ہے۔ اس طرح ہر 10 شادیوں میں سے 3 کا نتیجہ علیحدگی کی صورت میں برآمد ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 شادیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگ خلا باز بننے اور خلا میں جانے کے خواہش مند ہوں گے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ خلا باز بننے کے لیے کیا کچھ تعلیم اور تجربہ ضروری ہے اور خلا بازوں کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ خلا باز منتخب ہونا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ خلا باز عام طور پر بطور پائلٹ اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں اور سپر فاسٹ طیارے اڑاتے ہیں۔ خلا بازی کے لیے درخواست دینے سے پہلے ان کے پاس ہوائی جہاز اڑانے کا 3 سالہ یا 1000 گھنٹے کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان کے پاس سائنس، انجینئرنگ یا ریاضی میں ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اور پھر ایک انتہائی سخت سلیکشن پروسیس ان کا منتظر ہوتا ہے، جس میں جسمانی امتحان سے کڑے انٹرویو تک کے کئی مراحل ہوتے ہیں جن میں سے شاید ہی کوئی گزر پاتا ہو۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 2017 میں ناسا کو 18,300 لوگوں نے خلا باز بننے کے لیے درخواستیں دی تھیں، جن میں سے صرف 12 منتخب ہوئے تھے۔ خلا بازوں کو گریڈ کے لحاظ سے تنخواہ دی جاتی ہے۔ ان کے گریڈ GS 12 سے 13 تک ہوتے ہیں اور ہر گریڈ میں 1 سے 10 تک درجے ہوتے ہیں۔ ابتدا میں درجہ 1 کے پائلٹ کی تنخواہ $66,000 تقریباً پاکستانی 1 کروڑ روپے سالانہ ہوتی ہے۔ جب یہ خلا باز درجہ 10 تک پہنچتا ہے تو اس کی سالانہ تنخواہ $81,021 تقریباً 1 کروڑ 61 لاکھ روپے ہو جاتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔